میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، آج کل یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو انہی کے عزیز و اقارب کی قبر کھلوا کر دفنا دیتے ہیں، تو کیا اس طرح سے یہ سب کرنا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیں آپ۔ کسی مسلمان کی قبر کھود کر اس میں دفن کرنا، یہ تو اس کی اجازت تو شریعت نے نہیں دی۔ الگ زمین پر اس کو دفن کیا جائے۔ اب تو یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، بعض مقامات پر ایسا بھی ہے، زمین پر رکھ دیتے ہیں اور چار دیواری بنا دیتے ہیں اس کے میت کے گرد، اور یوں قبر بناتے ہیں، کھودنے کی ترکیب نہیں کرتے۔ یہ بھی غلط ہے۔ جو ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا، اسی پر عمل کرنے میں دونوں جہاں کا بھلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسین اتاری حیدرآباد سے۔ پیارے امیر سنت، آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے، تو آپ رہنمائی فرمائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب مشہور تو بہت ہے، لیکن اس طرح کا کچھ پڑھا نہیں ہے کہ ایک قبر میں 70 مردے ہی نکلیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، اور جو علماء ہیں ہمارے دور کے، وہ تقریباً بالاتفاق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کسی روایت سے اس طرح کا ثبوت نہیں ہے کہ 70 مردے نکلیں گے۔ جب 70 مردے نکلیں گے، اول تو روایت سے ثابت نہیں، بالفرض اگر نکلنا یہ کسی طریقے کے پر ثابت بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک قبر کے اندر آپ 70 مردے دفنائیں گے۔ یہ جو پہلا سوال ہوا کہ والد کی قبر ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات نعوذ باللہ قبر کھود کے والدہ کو ساتھ دفنا رہے ہوتے ہیں، دادا کی قبر میں والد کو دفنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہے تو اس کے ساتھ والد کو دفنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا واقعی بہت زیادہ ٹرینڈ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے، اور بعض اوقات اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اپنے طور پر یہ حدیث کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ 70 مردے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اسی طرح اٹھیں گے، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہوتا تو وہ اللہ جانتا ہے کہ کس انداز میں ہوتا۔ یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے کہ کسی قبر کو کھود کے اس میں دوسرے مردے کو دفنایا جائے۔ تو بارش ہوتی ہے تو لوگ اپنی عزیزوں کی قبریں کھود ڈالتے ہیں، یہ بھی خبریں آتی ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قبر مسلمان کی قبر کھودنا حرام ہے۔ نہیں، یہاں تک کہ اگر جیسے کہ کچھ قبر کھل گئی اور شگاف پڑ گیا، سوراخ پڑ گیا، کوئی مردہ نظر آ رہا ہے یا کفن نظر آ رہا ہے، تب بھی کھودنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو مطلب یعنی کہ جو دیکھے اس پر واجب ہے کہ اس کو چھپا دے، بند کر دے۔ وہ اپنی کوئی بھی ایسی حکمت عملی موقع کی مناسبت سے کوئی اینٹ رکھ دی، سل رکھ دی، پتھر رکھ دیا، پھر مٹی ڈال دی، یا مطلب اس طرح کسی طرح بھی اس کو مٹی سے، پتھر سے اس کو ڈھکنا ہے، بند کرنا ہے، نہ کہ اس کو مزید کھول کے اس کو نکالنا ہے۔ کوئی ایسی نادر صورت ہو، نکالنا ہی ضروری ہو، تو میرا مشورہ ہے کہ اپنے طور پر یہ کام نہ کریں، علماء سے مسئلہ معلوم کرنے، کیونکہ مسلمان کی قبر کھودنا حرام ہے، کہ اس میں بعض اوقات اس کے عیب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مطلب ابھی ٹرینڈ ہے، مطلب کھول ڈالتے ہیں، اور یوں چاہتے ہوں گے کہ یار کفن سلامت نکلے اور دھوم دھام ہوگی، نیک نامی ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے، بعضوں کے کفن سلامت نکلتے ہیں، بدن سلامت نکلتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سب کو اجازت ہوگی کہ چیک کرو ذرا۔ اب کسی سانپ نکل آیا تو اندر سے بچھو کا گچھا نظر آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو آئے گا نا، پھر کیسی رسوائی اور کیسی چیب مگوئیاں اور باتیں ہوں گی۔ تو بہرحال یہ پردہ ہے، اور یہ پردے کی چیزیں، اس کو پردے میں ہی رکھنا ہے، یہ خیال رکھیے گا، اس کو کھولنا نہیں ہے۔ جب تک علماء سے اتھینٹک جو علماء ہوتے ہیں نا، جس کو ہم مفتی بولتے ہیں، مفتی اسلام ہو۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو اسٹیج کا مقرر ہوتا ہے اس سے مسئلہ دریافت کرنے میں تھوڑا رسک ہوتا ہے، کہ اس کی توجہ اسٹیج کے اپنے بیانات پر ہوتی ہے، اس کی تیاریاں، اس کے مطلب ان حساب سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اگرچہ پہلے کبھی یہ مفتی رہے ہوں۔ لیکن یہ علم کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ٹاپک ایک بار چھوڑ دیا نا اور دوسرے ٹاپک پر ایک دم لگ گئے نا، تو وہ ٹاپک جو ہے نا، وہ موضوع جو ہے وہ تھوڑا دماغ میں جھانکا ہو جاتا ہے، وہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ یوں فقہی مسائل کا ٹاپک جو نہیں، فقہی مسائل سب سے مشکل مطلب سمجھو گے یہ ٹاپک ہے،
اس کی باریکیاں بہت ہوتی ہیں. تو اگر کوئی کسی کا کام ہی جلسوں میں خطابات کرنا اچھا کام ہے، اگر اسلام کے آئین مطابق، قرآن و حدیث کے آئین مطابق وہ کر رہے ہیں مرحبا. لیکن یہ کہ ان سے مسائل دریافت کرنے کے بجائے جو دارالافتاء ہوتے ہیں نا، جن میں جو رات دن بیٹھتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہر وقت کتابیں کھولتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ایک مسئلہ لکھنے کے لیے بعض اوقات ان کو 10 کتابیں دیکھنی پڑتی ہوں گی کہ اس میں مل جائے گا، اس میں مل جائے گا، اس میں شاید نکل آئے گا، تو یہ ملا تو نہیں، یہ ابھی تھوڑا ادھورا، اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو دوسرا نکالا. تو یوں ان کا مطالعہ ضمناً بہت ہوتا رہتا ہے مفتی صاحبان کا. تو اس لیے مسائل ان سے پوچھا جائے. ہاں بزرگوں کے واقعات پوچھنے ہیں تو بے شک وہ جو مقرر ہوتے ہیں واعظین، ان سے دریافت کر لیے جائیں. یہ میرا مشورہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اور درست رہنمائی ہوگی. دارالفتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ، اور کوئی پیسہ تو آپ سے لیتا ہی نہیں ہو. ان کے نمبر وغیرہ بھی عام مطلب ہے، اور آپ نمبر سے بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، خود حاضر ہو کر پوچھیں تو بھی ہو سکتا ہے، تحریری دریافت کریں تو بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنے کیا بولتے ہیں نیٹ کے ذریعے، یا مطلب کئی سروسیں ہیں، وہ اس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. اب یقین مانے بہت آسان ہو گیا ہے مسئلہ دریافت کرنا، پہلے اتنا آسان نہیں تھا. الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو فوزکی پہ کھانا دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ اپنے رشتہ داروں اور غرور سے آنے والے مہمانوں کے لیے اس میں شریعت میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ میں کراچی کشتی والی مسجد سے حاضر ہوا ہوں 3 دن کے قافلے میں، اور سوال یہ عرض کرنا تھا کہ ہماری برادری میں 40ویں میں 40 روٹیاں یا 40 پوڑ بنائے جاتے ہیں، اب پوریاں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. اور میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی عرض ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی درخواست ہے. یہ پہلے سوال کچھ میرا سمجھ میں آ نہیں رہا تھا پورا، یہ بھی شاید اسی طرح کا ہوگا، اس میں نیچے کے کھانے یا میت کے لیے جو کھانا دیا جاتا ہے، اس میں جو دور سے مہمان آتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کے سوال کا خلاصہ تھا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جس کے یہاں میت ہو گئی نا، اس کے لیے یہ سنت پڑوسیوں کے لیے ہے کہ وہ ایک دن کا کھانا لے، کیونکہ وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، پھر مصروف بھی ہوتے ہیں، تو ان کو کھلائیں کھانا. یہ ان کے لیے مطلب دیگیں بھیجنا آج کل رواج ہے، تو یہ دیگیں بھیجنے کا موقع بھی نہیں ہے. بس ان کے جیسے 4 افراد ہیں تو 4 افراد کے مطابق کھانا مطلب دے دیا جائے. اب کوئی خالہ آئی ہے، چاچو آئے ہیں باہر سے، اور یہ گاؤں سے آتے ہیں رشتہ دار، تو ایسے لوگ بھی ٹھیک ہے اس میں شریک ہو جائیں. باقاعدہ لوگ بلائے جائیں، پڑوسی اڑوسی اور اس طرح کے لوگ بلا کر باقاعدہ یہ غالباً یہ کھلاتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ تو پہلے دن سنت بھی ایک دن ہے، 3 دن نہیں. ہمارے 3 دن تک غالباً یہ لاتے ہیں کھانا، 3 دن کے لیے سنت نہیں ہے. اگر کوئی مطلب اہل میت کو ہمدردی میں 3 دن کا سارا سال بھی کھلاتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن سنت 1 دن ہے. مگر وہی میت کے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. باقی رہا یہ کہ 3 10واں 40واں، تو یہ اس کے لیے تیجے کی دعوت تو ویسے ناجائز ہے. اب اس کا طریقہ تیجے کے کھانا کھلانے کا علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں کر لیں کہ آپ ایصال ثواب کی ترکیب کر لیں، کھانے پر ایصال ثواب کر کے کہ بھئی یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. پھر اس میں بہتر یہ کہ اولیاء کرام کا ایصال ثواب ہم کر لیں، غوث پاک کر لیں، اہل بیت کا کر لیں، صحابہ کرام کا کر لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر کر دیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایصال ثواب کا کھانا جو ہے نا، اب یہ چاہے تیجا ہو یا 10واں ہو، 40واں ہو، 8واں ہو، جمعراتیں ہوں، یہ سب میں یہ جائز ہے. ایصال ثواب کا آپ کھانا کھلائیں تو گناہ سے بچ جائیں گے. ورنہ تیجے میں تو خاص کر منع ہے کہ شریعت میں میت کے 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں دعوت جو ہے نا وہ شریعت میں نہیں ہے. 3 دن ایصال ثواب کا کھانا کھلا سکتے ہیں. اب وہ جو دوسرے سوال میں
40 रोटियां और 40 पूरियां, ये अजीब व गरीब, हर कौम में अलग अलग रिवायत है, रवाज है। तो 40 हो, अगर कोई 40 को फर्ज वाजिब नहीं समझता, कंपलसरी नहीं समझता, और 40 वो करता है रोटियां या पूरियां, तो कोई हर्ज नहीं है इसाले सवाब के लिए अगर करता है। लेकिन इसको फर्ज वाजिब ना समझे कि ये नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, या मैयत पर यूं हो जाएगा तो अजाब हो जाएगा, उसकी कब्र वगैरह वगैरह, तो ये कुछ भी ना किया जाए, बस वो ईसाल सवाब के लिए किया जाए। तो ऐसे जहाँ रवाज है ना, इनकी आप मुखालफत करेंगे तो इनको वहशत होगी। हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, यार तुम लोग नए नए मौलाना होकर यूं यूं करते हो, तो आप इनको ईसाल सवाब का तरीका बता दें कि आप इनको 40 करें भले, लेकिन इसको फर्ज या वाजिब, क्योंकि शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, तो इसको फर्ज ना समझे कि कोई नहीं करता तो गुनाहगार हो जाएगा, आप नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप करें लेकिन ईसाल सवाब कर दें। ईसाल सवाब, और 40 क्यों, 41 कर दें, 140 कर दें, 50 कर दें, जितना ज्यादा होगा ज्यादा सवाब मिलेगा, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इस तरह हिकमत अमली से अगर लोगों को समझाएंगे ना, तो उनको वहशत नहीं होगी और ये आपकी मुखालफत भी नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो वाकई समझदार भी होते हैं, यार बात तो सही कह रहा है, अगर ज्यादा हो तो नुकसान क्या है, सवाब ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, जहाँ मुतय्यन होती है इबादत और फिक्स फिगर, उसमें ज्यादा होना नुकसानदेह है। जैसे 4 फर्ज की जगह को बोले यार 5 फर्ज पढ़ लूं कि इसमें सजदे 2 बढ़ जाएंगे, रुकू बढ़ जाएगा, तो फर्ज अदा ही नहीं होंगे। तो जहाँ फाइनल है कुरान और हदीस से जो तादादें, वो तो वही रखनी होंगी। रमजान शरीफ के 30 रोजे पूरे हो गए, आप बोलो मैं ईद आ गई, मैं 31वां रोजा रख लेता हूँ, इजाफा करना, तो अब गुनाहगार होंगे कि रमजान ईद जो होती है ईद उल फित्र में रोजा रखना हराम है। ये भी जहाँ शरीयत ने फिक्स किया हुआ, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। जहाँ शरीयत ने कोई फिक्स ही नहीं किया, लोगों ने अपने तौर पर ये तरकीब की है, तो उसमें जहाँ मुमकिन हो और इजाफा कर सकते हैं इसाले सवाब में तो करें। 11 देके करते हैं 11वीं शरीफ की, तो 11 + 1 कर दें तो 12 हो जाएंगे, 12 + 2 कर ले तो 14 हो जाएंगी, 3 कर ले, चलो 15 शाबान आ रही है तो 15 हो जाएंगे। 12 का फिगर बाकी रखें आप, 11 का 11वीं का बाकी रखें, तो यूँ 40 रोटियों का फिगर 40 का बाकी रखकर प्लस जितना भी आप करना चाहें वो कर लें। ये मशवरे हैं मेरे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक सवाल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हमारे पास एक सवाल ये आया है कि मोहम्मद हसनैन हैं दुनियापुर से, अगर नमाज में खौफ खुदा की वजह से रोना आ जाए और दूसरे शख्स तक रोने की आवाज़ पहुंच जाए तो क्या इस सूरत में नमाज टूट जाएगी? इसमें हुरूफ बनने की होता है। जैसे फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु भी इतनी दिक्कत तारी होती थी नमाज में कि पिछली सफ में आवाज़ लोग सुन लेते थे। इसका वो तफसील है नमाज के अहकाम में, बाहर शरीयत में भी तफसील है इसकी कि कब मतलब रोना दुरुस्त और कब रोने से वो नमाज में खलल वाक़ होगा। अगर वो निकाल कर हम सुना दें तो उम्मत के लिए मुफीद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर शरीयत में सफ़ा नंबर 608 हिस्सा नंबर 3 में मसला नंबर 30 है कि ऊह उफ तुफ ये अल्फाज दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रोया और हर्फ पैदा हुए, इन सब सूरतों में नमाज जाती रही। और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज़ और हरूफ नहीं निकले तो हर्ज नहीं। इसी तरह मरीज़ की ज़बान से बेइख्तियार आह या ऊह निकली, नमाज फासिद न हुई। जन्नत व दोज़ख की याद में अगर ये अल्फाज कहे तो नमाज फासिद न हुई। इमाम का पढ़ना पसंद आया, इस पर रोने लगा और अरे नाम हाँ ज़बान से निकला, कोई हर्ज नहीं कि ये खुशू के बाइस है। और अगर खुशगुलूई के सबब कहा, यानी उसकी अच्छी आवाज़ की वजह से कहा, तो नमाज जाती रही। तो खौफ खुदा की वजह से अगर कोई रोया तो इससे नमाज नहीं जाएगी। बल्कि ये अच्छा है, खौफ खुदा से रोना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अल्लाह नसीब करे हमको। आमीन।
SMS لائیو پر ایک سوال ہے. میرا نام بنت زبیر ہے. میں کراچی کے علاقے لیاری سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ کہ کیا ہم اللہ پاک کو دوست کہہ سکتے ہیں؟ اللہ پاک وہ ہے نا، لفظ ولی تو ہے اللہ کے اسماء میں بھی ولی لفظ ہے اللہ پاک کے اسماء صفات میں، وہ اللہ ولی ہے. اور آیتیں بھی ہیں. اللہ ولی المؤمنین، اب وہ آیت اللہ ولی المؤمنین کے الفاظ بھی ہیں. اللہ ولی المؤمنین، جی، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اللہ یہ مومنین کا ولی ہے، مسلمانوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا ولی ہے اللہ. اور ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے، ولی کے ایک معنی مددگار بھی ہیں. ولی عام اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے تو وہ اس میں سرپرست کا معنی بھی آتا ہے، جیسے کہ غالباً نومینی بولتے ہیں، سرپرست ہے نا، نومینی. گارڈین بولتے ہیں نا. تو اس میں کہ بھئی یہ بچے کا ولی، یہ اچھا ولی کی جمع اولیاء بھی بولتے ہیں کہ اس بچے کے اولیاء یعنی سرپرست. یہاں مراد ولی سے سرپرست، جس کے لیے بولا جائے تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں. تو ولی کے کئی معنی ہیں. تو اللہ پاک بے شک ولی ہے. تو ان معنوں لفظ دوست بولنا کہ اللہ میرا دوست ہے، یہ عرفاً رائج نہیں ہے. اس لیے یہ الفاظ بولنے سے بچنا مناسب ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے تشویش ہوگی اور باتیں کریں گے، منع کریں گے آپ کو، آپ لڑائی کریں گے. نہیں، جائز ہے. مدنی مذاکرے میں بولا تھا ہم کو داؤ پہ لگائیں گے. تو وہ الفاظ استعمال کیے جائیں، وہ گفتگو کی جائے، وہ انداز اختیار کیے جائیں، وہ کام کیے جائیں کہ جو مسلمانوں میں عام رائج ہوں. اور جو کام، یہ ایک اصول ذہن میں رکھے، جو کام مسلمانوں میں رائج ہو گیا اور اس کو شریعت نے منع نہیں کیا تو اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو آپ محدود نہیں کریں، لیمیٹڈ نہیں کریں. جیسے کئی کام مسلمانوں میں رائج ہیں اور شریعت نے منع نہیں کیا اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ کیا محدود ہو گئے؟ لوگ ان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، یہ سائڈ کر دیا ان لوگوں کو. جیسے جشن ولادت، تو کیوں بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا شب برات میں لوگ حلوے پر ایصال ثواب کرتے ہیں اور حلوے کی مخالفت کرتے ہیں. بس منہ کڑوا ہے، اس کو حلوہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جو ان کا منہ میٹھا ہے وہ تو اس کو تو کھانے دیا جائے. کہ اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا، بلکہ مطلقاً میٹھی چیز کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا. اللہ پاک کے نبی کو حلوہ اور شہد بہت پسند ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے، بہت پسند تھے. تو یوں مطلب پھر وہ حلوے کے بعد لوگ انکار کرتے ہیں حلوے کا. اچھا، جنازے کی نماز کے بعد لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس پر متھا کٹ کرتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے. تو پھر کیا وہ لوگ ان کو الگ کرتے تھے کہ یار تم اللہ سے بھی نہیں مانگ لیتے تو دعا، یار کیا تم کہو گے یار. تو یوں مطلب جو مسلمانوں میں رائج ہو، آپ بولو کہ پہلے نہیں تھا، اس وقت نہیں تھا، اس دور میں نہیں تھا، تو اس دور میں تو بہت کچھ نہیں تھا یار. ہم مدنی چینل میں بیٹھے ہوئے نا ابھی، تو یہ کہاں تھا اس دور میں؟ اچھا، یہ اس کے بغیر آپ کو واٹس ایپ کے بغیر چلتا ہے؟ واٹس ایپ نہیں چلتا نا، سب کو نہیں چلتا نا. کیا تھا کسی صحابی نے واٹس ایپ یا وہ فون رکھا اپنے پاس؟ یہ سب ہمارے سامنے ہی یادیں ہوئی ہیں. اس وقت گھروں میں فون ہوتا تھا، وہ اس میں مطلب یہ کہ کام چلاتے تھے. وہ بھی ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، سمجھے؟ وہ کہ مالدار آدمی وہ رکھتا تھا سب کے. پھر موبائل آیا تو اب مالدار کی پہچان بن گئی. یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، یہ مالدار آدمی کی پہچان تھی کہ اس کے بعد موبائل ہو. یعنی بعض اوقات بھرم مارنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، مجھے پتا ہے نا، کسی پر روب ڈالنے کے لیے کسی کا دوست کا موبائل لے لیا کہ میں جا رہا ہوں ذرا فلاں پارٹی کے وجہ، تو اپنے پاس موبائل لے کر جاتے تھے. پتا چلے وہ بہت بڑی پارٹی ہے، موبائل ہے. اب موبائل بچے کے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ کوئی بھی سنتیں نہیں ہیں، سب اوکے ہے. تو جشن ولادت بھی اوکے، کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. تو جس بھی کام سے جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے، چاہے وہ مذہبی طور پر ہو چاہے دنیاوی طور پر ہو، اگر شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، جشن ولادت یہ مذہبی طور پر ہے نا، تو مگر شریعت نے منع نہیں کیا. اور موبائل یہ دنیاوی طور پر، اس سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا.
تو اس طرح ہزاروں کام نکلیں گے. قرآن کریم چھپ رہا ہے نا پریسوں میں, یہ تو مذہب ہی ہے نا, کوئی بھی منع نہیں کرتا نا. یہ صحابہ کرام میں کہاں یہ رائج تھا؟ چمڑوں پہ اور پتوں پہ اور درخت کے چھلکوں پر لکھا جاتا تھا قرآن شریف. کاغذ بھی بعد میں ایجاد ہوئے نا. تو یہ کتابی صورت پھر پریسوں میں چھپنا, خوبصورت چھپنا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ حدیثوں کی کتابیں نہیں تھی. بخاری لوگ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بخاری کسی صحابی نے نہیں لکھی, کسی تابعی نے نہیں لکھی, کسی تبع تابعی نے بھی نہیں لکھی. بخاری شریف بعد میں لکھی گئی ہے. تو بخاری کرتے ہیں. پہلے تو بخاری تو وہ لوگ یہ صحابی سے ثابت ہے کہ بخاری میں کہاں ثابت ہے کہ فلاں کام صحابہ نے کیا. تو بخاری شریف کس صحابی سے ثابت ہے بھائی؟ پھر بخاری سے دلیل مانگنا کس صحابی سے ثابت ہے؟ تو یہ بہت ساری باتیں کر رہے بیٹھے, بہت بڑی لسٹ بن رہی ہے. تو اس لیے سب اوکے ہے. تو پھر یہ کہ شب برات میں اگر کوئی حلوے پر اثار ثواب کرتا ہے اس کو بھی اوکے کر دیں, کوئی 11ویں شریف کرتا ہے اس کو بھی اوکے کر دیں. آپ جشن ولادت مناتا ہے, منانے دیں اس کو, آپ بھی منائیں یار. ذرا مرحبا یا مصطفیٰ کا دل سے نعرہ تو لگا, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ ایک محاورہ ہے کہ انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. شیطان ایسا دم دبا کے بھاگے گا کہ بھائی یہ بھی میرے ہاتھ سے نکلا. ہاں انشاءاللہ چھینتے رہیں گے تیرے ہاتھ سے, تجھے اکیلا کر دیں گے. حضور آپ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.